میں ڈوبی ہوئی گھڑیاں ہیں. اللہ ان کا سجانا دوستوں کا ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور میں صرف اسی بات پہ پھر 1-2 منٹ کے بعد ہی خطاب کی دعوت دے رہا ہوں علماء صاحب کو. اور وہ بات خوبصورت سی ہے کہ مکھ وی حضور وی حضور دی تے رخ وی حضور دے تے چھاں وی حضور دی چن وی حضور دے تے تارے وی حضور دے تے چنگے وی حضور دے تے مارے وی حضور دے. ذرا آپ کہہ دیں سبحان اللہ, تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. چن بھی حضور دے تے تارے بھی حضور دے تے چنگے بھی حضور دے تے مارے بھی حضور دے پیار بھی حضور دے حضور دا تے گھر بھی حضور دا تے در بھی حضور دا نام بھی حضور دا تے نور بھی حضور دا تے عرش بھی حضور دا تے طور بھی حضور دا مکہ بھی حضور دا مدینہ خوش خوش بوئے پسینہ بھی حضور دا روزہ بھی حضور دا مینار بھی حضور دا یاری بھی حضور دی تے یار بھی حضور دا پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور بھی حضور دی تے چار بھی حضور دے ابو بکر بھی حضور دا تے عمر بھی حضور دا عثمان بھی حضور دا تے حیدر بھی حضور دا جگ بھی حضور دے حنین بھی حضور دی حسنین بھی حضور دے زبان بھی حضور دی شان بھی حضور دی دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی دل بھی حضور دا تے جان. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا علی کرتے ہیں سوئچ اوور کرتے ہیں. بجلی آ گئی ہے, میں جو ہے انتظار کر رہا ہوں, اب جلدی سے کر لیں بچوں, 1 منٹ میں کرتے ہیں. تو تھوڑے دوست آگے ہو جائیں. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بالکل جگہ فل ہو چکی ہے, باہر جگہ کوئی نہیں ہے. جن کے پاس دوست پاس جگہ ہے تھوڑا قریب ہو جائے تاکہ جو ہے جو دوست کھڑے ان کو جگہ مل جائے. یہ میں نے بالکل سادہ سے الفاظ میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے ہے, نبی کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے ہیں. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ذرا آپ میں سے جو سننی ہے جوان ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم بھی پیار کرتے ہیں. جو نبی کے گھر میں آ گئے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں, اور میرے نبی جن کے گھر چلے گئے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں. عہد سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب میرے ساتھ اب یہ شعر پڑھ لیجئے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے. 1 ہی منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں بات. ذرا جوان و ذوق کے ساتھ انشاءاللہ آپ خطاب سنیں گے, ایمان تازہ ہو جائے گا. محبت سے ایک دفعہ جوان سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے. جوکس کے نعرہ لگائیے گا محبت کے ساتھ نعرے تکبیر. اب یا رسول اللہ کہنے اس طرح بخیلوں کی طرح نہیں, غلاموں کی طرح جوان دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ پورا ہماری پہچان ہے یہ نعرہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت. بصد احترام درخواست گزار ہوں مناظر اسلام اسلام فاضل نوجواں عالم نقطہ مسلک رضا کے ترجمہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد غفران محمود سالوی صاحب دامت تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار سے ہم سب کے قلوب کو منور فرماتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مطلوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے انتہائی واجب الاحترام سامنے عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں دور و نزدیک سے آپ جتنے آج محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. جن ساتھیوں نے محفل کا اہتمام فرمایا، میرے دیرینہ ساتھی اور میرے بڑے مخلص ساتھی جو تقریباً عرصہ 3-4 سال سے
جمعہ میرے پاس ہی پڑھتے ہیں میرے صاحب، رب ذوالجلال ان کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، رب ذوالجلال ان کی مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جو ہماری رفاقت محض محبت کی وجہ سے ہے، رب ذوالجلال ہماری اس محبت و رفاقت کو بھی ہمیشہ قائم رکھے۔ میرے بھائی شرافت صاحب اور محترم ہمارے بزرگ محمد نذیر صاحب، یہ میرے انتہائی مخلص اور انتہائی قابل احترام دوستوں میں سے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور میں سچی بات یہ ہے کہ یہاں جب بھی آتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں کوئی کروڑویں درجے کبھی یہ کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میں کسی کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، میں اسے اپنا گھر سامع جی کی شام میرے مخلص ریاض ساقی صاحب، ملک اکرام صاحب جو میرے ساتھ تشریف لائے، رب ذوالجلال سے فخر برکت نصیب فرمائے۔ سنی تحریک کے نوجوان جو اس علاقے میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترویج و ارشاد کی سربلندی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، رب ذوالجلال ان نوجوانوں کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامع جی کی شام مجھے میرے بھائی شرافت نے حکم دیا کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو جہتوں ہے، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کثیر خصائص فضائل سے نوازا ہے، وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خصوصیات فرمائیں۔ ایک خاصیت میرے مصطفیٰ کریم کی نور ہونے کے حوالے سے ہے، دوسری خاصیت بشر ہونے کے حوالے سے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، بلکہ علامہ صاحب آگے بلکہ دیوبند کے عظیم مفتی برہان علی، انہوں نے جامع الفتاوی کے اندر اور ان کے مولانا یوسف لدھیانی صاحب کراچی والے، انہوں نے اختلاف امت اور صراط مستقیم ہر دو حضرات جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم فقیہ اور مفتی ہیں، دونوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مصطفیٰ نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ سچی بات اگر آپ کو عرض کروں تو ہم نیچے اتر کے گفتگو کرتے ہیں، ذات رسول بلند و بالا ہے۔
وہ میرے محبوب کا در جہاں بشر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جہاں نوری بھی تلیوں کو بوسے دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہا جبریل امین جیسی ہستی بھی مصطفیٰ کریم کے قدموں میں سر رکھے ہوئے معراج کی رات، اور میرے کریم رؤوف الرحیم کی عظمت اتنی عرف والا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ انتہا ہے جس سے آگے نہ کوئی بشر جا سکا نہ کوئی نوری جا سکا۔ باہر کے ساتھیوں کی ڈیمانڈ تھی، میں بڑے اختصار کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ، کیونکہ میں نے کہا نا میرا اپنا گھر ہے، تو جہاں مجھے باؤنڈ نہیں کیا جاتا میں وہاں دل سے بولتا ہوں، اور وہ آپ نے میرے خطبے سے کچھ اندازہ فرما لیا ہوگا۔ یہ میرے ان مخلص ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، اور میں ان کا شرم حیا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جمعے کو یہاں سے اتنا سفر کر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، تو کم از کم یار ہم بھی سینے میں دل رکھتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ حیا کے جو آیت بڑی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب جب تیرے رب نے ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ۔ اب یہاں پہ علماء نے گفتگو فرمائی کہ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ خلیفہ بنائے جانے کی 3 صورتیں علماء نے بیان کی۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے، خلیفہ تب بنایا جاتا ہے جب اپنے مرنے کا خطرہ ہو، یقین ہو کہ میں مر جاؤں گا، تو کوئی میرا نائب ہو، وہ میری نیابت کا حق ادا کر اس سارے نظام کو چلائے۔ دوسری صورت خلیفہ بنائے جانے کی یہ ہے کہ اپنے ہاں خطرہ ہو، اپنے ہاں سے غائب ہونے کا پروگرام ہو، جس طرح یہاں سے صدر یا وزیر اعظم باہر جاتے ہیں تو نگران وزیر اعظم کا تقرر اور تعین کر دیا جاتا ہے، تو تب خلیفہ اور نائب بنایا جاتا ہے۔ تیسری صورت خلیفہ بنائے جانے کی وہ یہ ہے کہ نظام بہت بڑا ہے، اکیلا چلا نہیں سکتا، تو چلو اپنا نائب بنا لوں تاکہ یہ سسٹم مل جل کے چلائیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں خلیفہ بنائے جانے کی، اور تینوں صورتوں سے میرے رب کی ذات پاک ہے۔ نہ اسے موت آنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اپنے ہاں سے غائب ہونے کا اندیشہ، خطرہ یا احتمال ہو تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرا رب اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز پہ کامل دسترس اور ملکیت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تیسری صورت یہ ہے
کہ نظام بہت بڑا ہے، اکیلا چلا نہیں سکتا، تو یہ احتمال بھی وہاں نہیں پایا جاتا، یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پورے نظام کائنات کو ایک وحدہ لا شریک ہستی جو متصرف حقیقی ہے، واجب الوجود ذات میرے رب کی ذات سارے نظام کو بڑے احسن طریقے سے چلا رہی۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ کہ خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ رب نے اپنا نائب کیوں مقرر فرمایا؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ رب اپنا نائب مقرر کرے؟ کیا حاجت پیش آئی کہ میرا رب اپنا خلیفہ مقرر فرمائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے رب کی ذات غایت تقدس میں ہے اور یہ مخلوق غایت ظلمت میں ہے، وہ فیض دیتا کیسے، یہ فیض لیتے کیسے؟ اب بیچ میں ایک ذو جہتین شخصیت کی ضرورت ہے جو بحیثیت نور ادھر سے فیض لے اور بحیثیت بشر ادھر فیض دے۔ میرے نبی محض بشر ہوتے، ادھر سے فیض لے نہ سکتے، محض نور ہوتے، ادھر فیض دے نہ سکتے۔ رب ذوالجلال نے دونوں کمال ایک ہستی میں اکٹھے کر دیے، کامل طور پہ ادھر سے فیض لے رہے ہیں اور کامل طور پہ قیامت تک امت کو فیض دے رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن سے مثال دیتا ہوں، سورہ مریم آیت نمبر 19، حضرت جبرائیل امین آئے حضرت مریم کے پاس فیض دینے کے لیے، وہ تھے نور، مریم تھی بشر، وہ فیض دیتے کیسے، یہ فیض لیتی کیسے؟ اب میرے رب نے کیا فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ قرآن سن کے باہر سے بھی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، میں پھر یہ آیت دہرانے لگا ہوں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اور میں ہم نے بھیجا جبرائیل کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر بنا کے بھیجا، بشر کی مثل بھیجا۔ اور آ کے جبرائیل امین نے کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ تمہیں صاف ستھرا بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں اڑوس پڑوس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، آج تک 850 تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، کسی ایک مفسر نے بھی یہ لکھا ہو کہ جبرائیل امین نے جو بچہ اٹھایا ہوا ہے یہ رب نے بھیجا ہے، مریم لے لو؟ نہ، مفسرین نے لکھا جبرائیل امین نے حضرت مریم کے پیٹ پہ پھونک ماری، اس سے حمل ٹھہر گیا۔ اللہ والوں کی پھونکوں میں
وہ تھے نور، مریم تھی بشر، وہ فیض دیتے کیسے، مریم فیض لیتی کیسے؟ رب نے نور کو بشر کا لبادہ پہنا، بھیجا مریم کے پاس، اب وہ فیض دے بھی رہے ہیں، یہ فیض لے بھی رہی ہیں۔ اگر نور بشر نہیں ہو سکتا، اگر نور بشر نہیں ہو سکتا، اگر نور بشری لباس میں نہیں آ سکتا، تو بتائیے جبرائیل پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے جو صرف حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں نہیں آیا؟ جب بھی کسی بشر کی شکل میں مصطفیٰ کریم کے پاس وہی لے کے آیا تو دحیہ کلبی کی صورت میں آیا۔ تو سامعین عزیز شام مصطفیٰ کریم سبحان اللہ، کوئی کہے توجہ کرنا سبحان اللہ، سامعین عزیز شام، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم اللہ کے خلیفہ اتم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں۔ کوئی کہے کہ جی اس آیت سے تو مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم افضل خلق اللہ تعالی علی الاطلاق بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی الصدر اتباع۔ فرمایا رب کی پوری مخلوق میں افضل اعلی مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رب کے اصل خلیفہ حضور کی اصل نائب اور نائب مطلق جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نور کے منکر ہیں، جب ان سے بات چلتی ہے کہتے ہیں مناظرہ کر لو جی۔ اچھا مناظرے میں ہوتا کیا ہے؟ مناظرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ سے یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم مصطفیٰ کریم کی جہت بشر کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جہت نور کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور کی بشریت کا تعلق ضروریات دین میں سے ہے، اور مصطفیٰ کی نورانیت مطلقہ کا تعلق بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی مسلمان۔ لیکن ادھر سے کیا ہوتا ہے، وہ صرف بشر والی آیتیں پڑھتے، دیکھو جی اللہ نے کہا بشر، اللہ نے کہا بشر، اللہ نے کہا بشر۔ بھائی میرے تم بشر کی آیتیں تب پڑھو کہ ہم حضور کی بشریت کا انکار کریں جی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ پکا ٹھکا کافر دار اسلام سے خارج۔ لیکن پھر جی دیکھیں جی قرآن کہتا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ دیکھیں جی قرآن کہتا ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الملك والحكمة۔ دیکھیں جی قرآن انما انا بشر مثلكم يوحى الي۔ میں نے کہا خدا کے بندے بشریت مصطفیٰ سے انکار کرتا کون ہے پہلے تو یہ بتاؤ۔ آخر جی تمہاری جال حق میں لکھا ہے، میں کہ انہیں یہ لکھا جڑا اپنے جی بشر آکھے وہ جی بجمان جمنا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت علامہ مولانا محمد عمر حیات نقشبندی صاحب تشریف لائے۔ تے سنی تحریک دے کھڑ پہ ہیں عبد الرحمان سالوی صاحب بھی تشریف لائے، سب نو خوش آمدید۔ بسم اللہ۔ توجہ فرماؤ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی بشریت کا انکاری کون ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم يوحى
اے میرے محبوب آپ فرماؤ، اے محبوب سونے اعلان کر، میں ظاہری صورت وچ تہاڈی جی آیا، ظاہری شکل وچ میں تہاڈی جی آیا، ظاہری شکل میری تہاڈے جیے کیونکہ بشر اے چمڑی ویکھ رہے ہو، اے چمڑی اس نو بشر اے بھئی ویکھنے تے میں تہاڈے جیا لگدا، پر سبحان اللہ میری بشریت اتنی کامل ہے، میں پہاڑ تے کھلو کے چن نو اشارہ کراں، اس نو چیر کے رکھ دیواں، میری بشریت انج دی جے میں حکم چا کراں تے ڈوبدا سورج واپس پلٹ آوے، جے میں حکم کراں تے جنابی والا او پہاڑ دی چوٹی تے پتھر سرکدا آوے۔ اکرمہ نے آکھیا نا اے اللہ دے نبی اگر تساں سچے نبی ہو، او سامنے پہاڑ دی چوٹی تے جڑا پتھر پیا وے او تہاڈے کول آوے، درمیان وچ دریا وے، اس دریا نو عبور کر کے آوے، تہاڈے کول آ کے تہاڈا کلمہ پڑھی تے پھر ایویں ونج کے مڑ کے بنجی تے دریا نو پار کر کے ایویں جناب والا پہاڑ چڑھے تے پہاڑ دی چوٹی تے اٹھے ہی جا کے نسب ہوے جتھوں آیا تے میں کلمہ پڑھ لیا سا، سونے نبی اشارہ دیتا، پہاڑ دی چوٹی تو لڑکدا پتھر آیا، حضور دی بارگاہ پانی تو تیردا آیا، کلمہ پڑھیا واپس پلٹیا، میں آکھا تیری گل تے مولوی زنانی نہ مننے تے میرا نبی اشارہ کر دے، پتھر بھی حضور دی غلامی دے وچ آ کے کلمے پڑھنے اکھے وہ بھی بشر تے میں بھی بشر، توجہ ہے، توجہ کر، ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ رحمت للعالمین تو سراپا بغض کی، پھر کس طرح آئے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر، توجہ کرنا ذرا، یہ جنابی والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اتنی کامل بشریت ہے، سبحان اللہ، وہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مردوں کو زندہ فرما دے، وہ میرے کریم نبی اشارہ کر دے درخت چل کے حضور کی غلامی میں آ جائے، وہ میرے نبی ذبح شدہ بچوں کو حکم دے دے وہ بیٹھ کے دسترخوان پہ میرے نبی کے ساتھ کھانا میں نے کہا میرے نبی بشر ہیں پر اپنے جیسے بشر نہیں، افضل و اعلیٰ بشر، اکمل بشر، اشرف بشر، سبحان اللہ، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، انا بشر مثلکم یہ وجہ اشتراک ہے، یوحی الی یہ وجہ امتیاز ہے، پر میں دیکھنے تو میں تہاڈے جیا لگنا، پر میں او جہدے نال رب گلاں کردا وی، تے فرمایا سونیا تو اپنی اعلان آمد بشریت نال کر، سونیا تو اعلان کر، انما انا بشر مثلکم، محبوبہ تو اپنی آمد اعلان بشریت نال کر تے میں تیری آمد اعلان نورانیت نال کراں، تو آکھ انما انا بشر مثلکم تے میں رب آکھاں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان یار قرآن سن کے کیسی تاریخی سبحان اللہ مجھے چاہیے، ایسی تاریخی سبحان اللہ چاہیے کہ مدتوں یاد رہے سیالوی نے قرآن پڑھا تھا اور شاکہ نے رسول نے سبحان اللہ کہا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
پر میں میری کریم رؤوف الرحیم نبی تو آنکھ میں بشر بن کے آیا تے میں اعلان کرسا نور بنا کے بھیجیا جڑا تیری گل دا انکار کری وہ تیرا منکر تے جڑا میری گل دا انکار کری وہ میرا منکر جڑا بشریت مصطفیٰ دا انکار کری وہ مصطفیٰ کریم دا منکر تے حضور دی نورانیت دا انکار کری وہ خدا دا منکر تے سنی دا اعلان ہے بھی اسا خدا دی بھی گل مننی ہے مصطفیٰ دی بھی گل مننی ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے آج تو سے تھنو پہنچ سکتے توجہ کرنا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا نقش روح محمد بنایا گیا نقش روح بولو بولو نقش روح محمد بنایا گیا نقش روح جے کوئی دیوبندی کن لا کے سندا پیو تے سیالوی شیر اپنے گھر دا نہیں پڑھیا شیر لکھن والا قاسم نانوتوی تے سپہ صحابہ دا جرنیل ضیاء الرحمان فاروقی اودی کتاب کھولو ضیاء الرحمان فاروقی کی یادگار تقریریں اس وچ خود سپہ صحابہ دے جرنیل نے اس شعر نو دہرایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے یہ تو صحیح جی پڑھنا تو میں سٹیج چھوڑ دیں یار کم از کم پڑھو پتہ لگے حضور دی عاشق بیٹھے خدا دی قسم پڑھو تو میرے محبوب خوش ہو کے دعا دے سن سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے بولو سب سے پہلے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے 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 سب سے پہلے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا نقش روح محمد پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا بس میں کون ہائے ہائے بس میں کونوں مکان یا جابر لکھن والا کونے جو بندہ امام تنا اشرف علی تھانوی نشر الدین پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں کہ جو او نور لکھے تو شرک کوئی نہیں یا ایسا کیے تھے ایسا مشرک کی بھی ہوں گے میں کہ عجیب اسلام ہے تو آڑے گھر جائے تھے ساڑے گھر جبریل توجہ کرنا اشرف علی تھانوی خود لکھتا ہے نشر الطیب کی پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں پہلی حدیث بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل حضرت جابر نے پوچھیا اے میرے سونے نبی اللہ سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا کیتا
تو میرے نبی فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا نور نبی کا نور نبی کا نور نبی کا سنو نور نبی کا نور نبی کا من نور ہی اے جابر اللہ سب تو پہلے تیرے نبی نو اپنے نور نال بنایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے بولو بولو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا نقش روح پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا بزم کون بولو بولو بزم کون و مکان کو آپ پر جواہر البیان علامہ نبہانی دی میرے کریم نبی فرمایا یا عمر اتدری من انا اے عمر تو جانتا میں کون ہاں ہائے ہائے اے عمر تینو پتہ میں کون ہاں ہائے ہائے گل بڑی خاص ہے تانوں اے عمر تینو پتہ میں کون ہاں یا رسول اللہ اپنا تعارف سے کرواؤ میرے کریم نبی فرمایا انا الذی خلق اللہ العرش من نوری اللہ عرش نو میرے نور نال بنایا والکرسی من نوری اللہ نے کرسی نو میرے نور نال بنایا واللوح والقلم من نوری اللہ لوح قلم نو میرے نور نال بنایا والشمس والقمر ونور الابصار من نور اللہ شمس قمر نو تے اکھاں دے نور نو میرے نور نال بنایا اللہ اکبر واللوح والقلم من نوری سبحان اللہ توجہ کرنا ونور الابصار من نوری والعقل من نوری ونور المعرفت فی قلوب المؤمنین من نوری ترجمہ بڑا سادہ سا سب سے پہلے مشیت مزہ نہیں آتا سارے بولو جڑے نہیں بندے ہو تو بولو ہی بولو کیونکہ تعلیم جو بند پانی پیادا سب سے پہلے وسیعت نقش روح محمد بنایا گیا 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 نقش روح بنایا گیا نقش روح بنایا گیا نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے نقش روح محمد بنایا گیا نقش روح پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا، بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا، بس میں توجہ ہے، سبحان توجہ فرماؤ، قد جاءکم من اللہ نور۔ امام فخر الدین رازی جیسے مفسر اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں الاول ان المراد بالنور محمد۔ میں سب سے پہلا اور مستند قول کیا ہے؟ فرمایا اس نور سے مراد ذات رسول ہے۔ اور جناب والا توجہ کرنا، امام وقت کے امام اور مفسرین کے امام علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی وہ اس آیت کے فرماندے نے ہوا نور عظیم وہو نور الانوار ونبی المختار۔ فرمایا اس نور تو مراد کے بھی نور عظیم، فرمایا عظیم نور تے صرف نور نہیں، نور الانوار، سب نوروں کا نور، ونبی المختار، با اختیار۔ اور تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہوا نور النبی، اس نور سے مراد ذات رسول ہے۔ اور بیضاوی شریف یرید بالنور محمد، فرمایا اس نور سے مراد ذات، بولو ذات۔ اور جو بند کے عظیم مفتی رشید گنگوہی، عبد الرشید گنگوہی، فتاوا عبد الرشید گنگوہی، امداد السلوک دا آخری صفحہ کہ قد جاءکم من اللہ نور دی بحث آدین اس آیت تو پتہ چلے حضور نور دلیل کے وے فرمایا مصطفیٰ کریم دا سایہ جسم دا نہ ہونا آپ دی نورانی جتے دلالت۔ سوال اٹھایا گیا حضرت علی قاری کی خدمت میں، مفتی الاناف کی خدمت میں، اس کو ایک جگہ رکھ، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، اب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ آج حاجی صاحب آپ نہیں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، توجہ کرنا سامعین عزیز، ذرا توجہ فرمائیے۔ سوال یہ اٹھا حضرت علی قاری کی بارگاہ میں اور علامہ آلوسی کی بارگاہ میں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ دونوں حضرات نے فرمایا، جواب دیا ایمان ان یجعل النتان للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جے ایک گل من لو بھئی نور تو مراد بھی ذات رسول ہے تو کتاب مبین تو مراد بھی ذات رسول ہے، تو رکاوٹ کیڑی ہے دی؟ اور امام فخر الدین رازی نے تو واضح لکھا ہے کہ یہ قول بھی ضعیف ہے، تفسیر کبیر میں فرمایا یہ قول بھی ضعیف ہے، جڑا یہ آ کے بھئی نور تو مراد بھی ذات رسول ہے، کتاب مبین تو مراد بھی ذات رسول ہے۔ لیکن علامہ آلوسی اور حضرت علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر یوں تسلیم کر لیا جائے کہ نور سے مراد بھی ذات رسول ہے، کتاب مبین سے مراد بھی ذات رسول ہے، تو معنی کیا چیز ہے؟ کیوں؟ فرمایا
قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن ماضی کو بیان کرتا ہے، قرآن حال کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن آنے والے زمانے کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ اور جب ہم مصطفیٰ کریم کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری شریف پڑھیے ذرا، بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 453 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَئِ الْخَلْقِ، حضرت عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتانا شروع کیا، خبریں دینا شروع کی۔ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 453 سے پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ کا نام لینے والوں ذرا سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں۔ کہا مصطفیٰ کریم نے ہمیں خبریں دینا شروع کی۔ کہاں سے؟ عن بدء الخلق، جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی، ابتدائے آفرینت سے، ابتدائے خلق سے میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ جب تو رب نے مخلوق دی بنیاد رکھی خود تو حضور دسنا شروع کیا کہ حضور دس نے دس سے پہنچے کتنے حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ ترجمہ سن کے ہوے سننی تے سبحان اللہ نہ آکھے اے ہو نہیں سکتا۔ اے عمر حضور کتنے تک دسیا؟ فرمایا دستے دستے حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ توجہ کرو ذرا، سبحان اللہ۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ذات رسول بھی ہے، وہ ماضی کو بھی بیان کر رہی ہے، حال کو بھی بیان کر رہی ہے، آنے والے زمانے کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اور ہائے ہائے افضل ذالک من افضل و نسیو من نسیو، فرمایا جس نے یاد رہے یاد رہے، جس نے بھول گیا حضور دسنے کا سر کوئی نہیں چھوڑے۔ اور یہ نہیں بتایا فقط فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، یہ نہیں صرف بتایا منازلہم، جس جنتی کے لیے جنت کے اندر جس جنتی کا مقام رب نے متعین فرمایا، مقرر فرمایا، اس مقام کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا فلاں جنتی جنت کے فلاں درجے میں ٹھہرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا۔ فرمایا اگر یوں تسلیم کر لو کہ نور سے مراد بھی ذات رسول ہے، کتاب مبین سے مراد بھی ذات رسول ہے، تو رکاوٹ کیا چیز ہے؟ کیونکہ مظہر للاحکام والاحوال والاخبار، میرا سونا نبی بھی ماضی تے حال تے استقبال نو پہ بیان کرنا جی میں اکھا دیکھا بندہ بیان کرنا۔ سبحان۔ آئیے یہ عقیدہ صحابہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ بخاری شریف، مصطفیٰ کریم بتقاض بشریت طبیعت بوجھل نماز کے لیے تشریف نہ لائے، امام الصحابہ و اہل بیت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور کے حکم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا عمر کو کہو ابو بکر کو نماز پڑھائے۔ امام الصحابہ و اہل بیت سیدنا صدیق اکبر، جاگو سنیو جاگو۔ آج کچھ اس طرح کے بے ترتیب قسم کے لوگ جو اپنا مسلک کی توازن کھو بیٹھے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ کسی صحابہ نو چکیا تھے آسمان تو بٹھا دیتا، اہل بیت غیر، کسی نے اہل بیت نو چکیا آسمان تو بٹھا دیتا، صحابہ غیر۔ اور میری بات کان کھول کے سن لو، جو صحابہ کا ذکر کر کے خوش ہو اور اہل بیت کا ذکر سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے، اس کا بھی دل کفر سے بھرا ہوا ہے، اور جو اہل بیت کا ذکر سن کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت میں مروڑ پیدا ہو، اس کا بھی دل کفر سے بھرا ہوا ہے۔ سچا مومن وہ ہے، صحابہ کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اہل بیت کی بات ہے تب بھی چہرے پہ۔ سامنے عزیز شام امام الصحابہ و اہل بیت، میں کہ کوئی کالا مننے نہ مننے میرے صدیق امام
اندروں بھی کالا تے باہروں بھی کالا، عقیدہ بھی کالا تے سارے دے جھنڈا بھی کالا تے سارے دے سارا کالا. میں کہ تو صدیق نے امام نہ من، تیری دی بوتھی کے جی نہ من نے تاں کہ اے میرے صدیق نو امام منیا تے پنجے نمازاں چ منیا تے مولا علی منیا تے اپنے بچے حسنین کریمین نو نال کھلو کے 5 وقت نماز میں میرے مولا علی کہتے ہیں پیچھے اس امام صاحب کے اللہ. میرے پاک صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے کریم نبی اپنے محنت کو دیکھنا چاہ یوں پردہ سرکایا، سب صحابہ کے چہرے پھر گئے، نظریں جم گئی چہرے رسالت. ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہ، پروگرام ہے. ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، ہٹتی نہیں. آج میرا موڈ ہے بولن کا تو کوئی نہیں. ہٹتی نہیں سرکار، ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے، ہر وقت میرے سامنے. توجہ کرنا، حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ اے پاک انس صاحب نے کیا دیکھا؟ فرمایا فتبسم، بخاری شریف، فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف. فرمایا خدا کی قسم حضور کا مسکراتا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا. سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب. کہ روشن کتاب جتھوں آئی ہے اتھوں ہی نور آیا. میرے اللہ کتھوں آیا؟ من اللہ. آئے ہائے، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس من اللہ دیس ہے میرے نبی دا، من اللہ دیس ہے میرے نبی دا، من اللہ دیس ہے میرے نبی دا. عرش بھی ایک محلہ میرے، بولو بولو، عرش بھی ایک محلہ میرے نبی دا. عرش بھی توجہ ہے. سبحان آیا کتوں؟ اللہ کی طرف سے. تو پہلے وہاں تھے تبھی یہاں ہے. وہاں تھے یا نہیں تھے؟ کب کے؟ وہاں تھے کب کے اور کس حالت میں؟ سنیو سبحان اللہ آکھو. میرا موڈ ہے تقریر کرنے تو سبحان اللہ آکھو صحیح طریقے نال. تنگ نہ کرو، میں میرا تقریر کرنے تو موڈ ہے. کہاں سے آئے تھے؟ تبھی آئے.
کب کے کس حالت میں؟ جواہر البیار پڑھیے، اور اگر وہاں توفیق نہ ہو تو تمام حیاتی مماتی دیوبندیوں کے حکیم الامت مجدد زمانہ اشرف علی تھانوی، نشر الطیب اور نشر الطیب کی صفحات جو میرے پاس موجود ہے، امام زین العابدین نے سنا کس سے؟ امام حسین سے۔ امام حسین نے سنا کس سے؟ مولا مشکل کشا سے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل آدم ب14,000 عام۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا علی یہ میرا پیغام میری امت میں پہنچا دے، میں آدم علیہ السلام سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ کے ہاں نور تھا۔ وہ جب بھی سنیو تو نہیں بولنا تو قدم بولنا۔ کون تو نورا، کون تو نورا، میں نے کہا اگر نور نہیں تو لکھا کیوں؟ کہ جی نور جو ہوتا ہے وہ شادیاں نہیں کرتا، اس کے بچے نہیں ہوتے۔ میں کہ میں نے دس قرآن جو ہے نا حور مقصورات فی القیام، میں کہ جنت جنتیاں دی شادی حورا نال ہوسی، تو میں کہ مولوی جی حور بشر ہے یا نور ہے؟ گل سمجھ گئی؟ میں کہ تو سچے پہ آ جاؤ نا، تو سمجھنا۔ میں نے کہا نکاح ہوگا، ازدواجی معاملات چلیں گے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر کوئی خواہش کرے گا جنت میں کہ اس حور سے میرے بچے ہوں تو بچے بھی ہوں گے۔ میں کہ مولوی حدیث کوئی نہیں، گل نہیں سمجھ کوئی۔ میں آخر بونگی ہے نا مارو، قرآن و حدیث ذرا توجہ کر۔ کنت نورا بین یدی ربی قبل آدم ب14,000 عام۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، قرآن دی لوڑ کوئی نہیں، چہرے تو مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ سینہ تان کے گل کی کرو، انشاءاللہ تھوڑی کانڈ دیا۔ اصل تو بغیرت سننے نال بھی نباہ پہ کر دیں، تو غیرت والے ہو۔ خدا کی قسم بھائی شرافت جیسے سنیوں کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ ضرورت ہے کہ پولیس والے جی تو ہاتھ پاوے ذرا، اپنے کول سنبھال کے رکھو وردیاں، سانو تڑیاں نہ دیتی کرو، یوں نہ کہو تو یہ نہ کہو۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ہے ہمت تم میں؟ میں کہہ رہا ہوں لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے، اور اس لکھے کو، اس لکھے کو ہی بیان کر رہا ہوں یار۔ نشر الطیب کے صفحات پہ اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے، نہیں لکھا؟ اگر نہیں لکھا تو سیالوی زبان کٹانے کے لیے تیار، اگر لکھا ہے تو پھر اپنے کیے دھرے کو پہلے ختم کرو، اپنی لکھت کو پہلے تم مٹاؤ، اور تم اپنی لکھت کو مٹا سکتے ہو، رب اپنی
اپنی لکھت کو کبھی نہیں مٹائے گا. توجہ کرنا سونے رب جے لکھ دیتا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. رب کے لکھے کو کون مٹائے گا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وعدہ سونیا تو نور ہے تے جمے ہی کوئی نہیں جڑے اس نو مٹا سکے. میں حفاظت کرنا لا. میں کہ تو اج پہ جاننا تے سونا تے حضرت آدم تو بھی 14,000 سال پہلے نور ہے. اشرف علی تھانوی نے صفات نشر التیم میں لکھا، بہار البحار کے اندر موجود، ترکانی شریف کے اندر موجود. فرمایا علی میں حضرت آدم سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ کے ہاں تھا. کیا نہیں؟ کیا نہیں یار بس میں نہ تقریر سلام سارا کچھ حضرت آدم سے بھی 14,000 سال پہلے مصطفیٰ تھے اللہ کے ہاں. کیا بولو کیا؟ میں کیا آدم علیہ السلام سے بھی 14,000 سال پہلے مصطفیٰ اللہ کے ہاں نور تھے. بولو بولو اور اگلی بات سنو، اگلی بات سن میرے دوست، اگلی بات سن. اشرف علی تھانوی صاحب یہ اگلا جملہ لکھتے ہیں، آدین خبردار یہ جو فگر ہے نا 14,000 والا اس تو تھلے نہ آ سکتے. یار سمجھ کوئی نہیں آئی؟ مجھے سمجھ آئیے تو دل نہ لاکھ سبحان اللہ. یہ جو عدد ہے نا، یہ جو فگر ہے 14,000 کا، آدم سے بھی 14,000 سال پہلے، اس کو تھلے نہ آ سکتے. ہاں اس کی روایت ملنے سے انکار کر نہ سکتے. تو بول دے کیوں نہ یار؟ کہتے اس عدد کی کم کی نفی ہے. زیادہ کی روایت نظر پڑ جائے تو شبہ نہ کیا جاوے. اوریجنل چیز پڑی تو پہلے تا سمجھا ابھی ہندوستانی ضرور ہے نا. عدد کی کم کی نفی ہے.
زیادہ کی روایت نظر پڑے تو شبہ نہ کیا جاوے، مطلب سیدھا سیدھا 14,000 کے فگر سے نیچے نہیں آ سکتے، اوپر کی روایت ملے تو انکار نہیں کر سکتے۔ میں تو بعد جمیا اشرف علی تھانوی تو پہلے جمیا، میرے جمن تو ہی پہلے تھوڑے اعلان کرتے رہے، گل سمجھ کوئی نہیں آئی، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ جے تو اس ویلے ہوندا تو ایسا نام مراد پتر سے تو اپنے پیو کے گاٹے لگ بنے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، تھے 14,000 پہلے رب کے ہاں کیا، او یار کیا، میں نے کہا تیرا ہم نے دفن کر دیے آج فطور، ہاں او میرا نبی ہے نور، میرا نبی ہے جڑا نہ مننے وڈا سور، سمجھے؟ حق کے حق کے حق کے اوئے سب تو بڑا مصطفیٰ دا حق کے جس نو مننا حق کے، اللہ اپنو سلامت رکھے۔ توجہ فرماؤ، تھے آدم سے بھی 14,000 سال پہلے کیا، زندہ باد، تقریر تو ہونی شروع ہوئی ہے۔ توجہ سبحان اللہ، توجہ فرماؤ ذرا، یا تسا کل بھی نور، تسا اج بھی نور یا رسول، تسا کل بھی نور، تسا اج بھی نور، جڑا نہ مننے کل بھی سور اج بھی سور۔ میں یقین نال کہہ رہا، یہ جڑے حق دی صدا لا رہے ہو نا، جڑے حق دی صدا لا رہے ہو، میں مصطفیٰ کریم کی سخاوت تے اتنا یقین ہے کہ خدا دی قسم مصطفیٰ تہاڈی ضرور سفارش کرے، کیونکہ شفاعت حق کے، بے شک تو بے شک کے حق کے تو بے بڑا بڑا پاک کے، جڑا نہ منے سیال بھی اس میں دے دھک کے حق کے۔ سامع عزیز شام توجہ فرماؤ، میں رب کے ہاں 14,000 سال پہلے آدم سے بھی، میں کون میں نے دسو آدم علیہ السلام دی ابتدا کس نے پتا، اور جے آدم دا مڈ کوئی نہیں جاندا تے جڑے 14,000 سال پہلے
اب سن ذرا جامع الترمذی شریف، جامع الترمذی ابواب المناقب، باب ما جاء فی فضل النبی، تے جامع الترمذی دا صفحہ 679، تے راوی حضرت ابو ہریرہ، یا رسول اللہ متا وجبت لکن، سنیا تو کدوں تو نبی ہو؟ میرے کریم سونے کے فرمایا قال آدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم علیہ السلام بھی اجے اگارے مٹی والی کیفیت سن، تو میں اس وقت ہائے 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 میں اس وقت بھی نبی فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ، سارے مل کے پڑھو، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدا۔ علامہ اقبال کے فرمانے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ، بولو بنے ساری۔ جناب والا توجہ کرنا، حضرت میسرہ آقا کریم کو سوال کر دیں متا کنت نبیا، اے سونے تساں کدوں دو نبی ہو؟ قال آدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم علیہ السلام اجے جناب والا اے مٹی تے روح دی درمیانی کیفیت شن، میں اس وقت بھی اللہ جہان بنے ساری خدا۔ جنابی والا توجہ کرنا، ارباز بن ساریہ، ارباز بن ساریہ، اشرف علی تھانوی، نشر الطیب، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کو پوچھے گیا سونیا تساں کدوں دے نبی ہو؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا توجہ کرنا، فرمایا آدم علیہ السلام بھی اجے گارے تے مٹی دی کیفیت چن، اجے روح تے مٹی دی درمیانی کیفیت چن، اجے پاک آدم دا گارا تیار پہ ہوندئی، میں اس وقت بھی اللہ جہاں خاتم النبیین تھا، بنے ساری سبحان اللہ۔ بے شک توجہ کرنا سامنے نبی کے شان، سب سے پہلے مخلوق میرے مصطفیٰ کرے، توجہ ہے
توجہ کرنا ہائے اللہ کا قرآن پڑھو. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فرمایا وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. عبدالحق محدث دہلوی تے امام یوسف نبہانی دوویں حضرات لکھتے نے یہ آیت رب دی حمد بھی ہے تے مصطفیٰ کریم دی نعت بھی. وہ اول ہے وہی مانا جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھا. وہ آخر بھی ہے جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا. وہ ظاہر بھی ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے. وہ باطن بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. ما یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. وہ عالم الغیب ہے. اور مصطفیٰ کریم اول بھی ہیں بحیثیت تخلیق کے، مخلوق میں سب سے پہلے. آخر بھی ہیں، سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے. ظاہر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اجلا میرا نوجوان کالج سے بیٹھا ذرا توجہ کرے. علامہ اقبال کے فرمانے نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بزم توحید کی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک 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 خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی نبض ہستی آمادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی نبض ہستی نبض ہستی ہستی نبض نبض ہستی. نبض ہستی. اور میں کائنات میں جہاں کوئی سانس لے رہا ہے حضور کے صدقے لے رہا ہے. نبض نبض ہستی نبض ہستی نبض ہستی نبض ہستی
نبض ہستی نبض ہے نبض ہستی نبض ہستی آدن اس ہستی اس جہان ہستی کہتے ہیں پورے عالم کو 14 طبقوں کو اور اللہ نبض ہستی سونے پرندے پہ اڑ دین تیرا صدقہ اے بہاران تیرا صدقہ کسی کی نبض چل رہی ہے بزم کائنات کی دھڑکنے محبوب تیرے صدقے نبض ہستی نبض ہے تپش آمادہ اسی نام سے ہے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام اسی نام سے 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 اسی نام اسی نام سے 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 اس میں محمد کی بات کر رہا ہوں بولو اسی نام سے اسی نام سے اسی میں اور تو اسی نام سے اسی نام اسی نام سے اسی نام سے اسی میرا آنا اور جانا اسی نام سے اسی نام سے تیری میری عزت بھی اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام اسی نام سے بھائی بس کر دیں بولو اسی نام سے اسی نام بولتا رہے اسی نام سے 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 اپنے عقیدے سے وضو بچے کرو اسی نام سے اسی نام من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا باسمي میرے سونے نبی فرمایا جڑا اپنے پتر دا نام میری محبت دے وچ محمد رکھی تے میرے نام کول برکت حاصل کرنے واسطے لکھی رکھے اپنے پتر دا نام محمد او باپ بھی جنتی ہے او بیٹا بھی جنتی ہے پر اسی نام سے 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 وہ جنت کسے نہیں بنن دینا اگر جنت ویسے اسی نام سے
آؤ میرے سونے نبی فرمایا میدان حشر دگن جس دا نام محمد ہو سی اللہ فرماسی محمد جنت چلے جاؤ خطاب میرے مصطفیٰ کریم ہو سی لیکن جتنے محمد نام والے ہون گے وہ سمجھن گے اسانو پیا حکم ہوندا سارے ٹر پون گے فرشتے عرض کرن گے میرے اللہ سونیا تو تے اپنے محبوب نو آکھیا سارے ٹر پین رب فرمایا بڑا حیا ہے جدا نام محمد وہ ٹر پیا تے میں روکنا نہیں کیونکہ جنت آج بھی ملنی ہے کل بھی ملنی ہے اسی نام سے 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 اسی نام خدا دی قسم مرد کلمہ نصیب ہوتی اسی نام اسی نام سے اسی بولو سنی بول بول آج بولن دا وقت ہے اسی نام میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پڑھ زرقانی شریف حضور آقا کریم فرمایا جس گھر دے وچ نام محمد والا بچہ ہوئے نام محمد والا بچہ جس گھر دے وچ ہوئے اس گھر دی حفاظت واسطے رب فرشتے دی ڈیوٹی لیندا کیوں لیندا فرمایا محبوب دی وجہ تو لیندا کہ ڈیوٹیاں ایویں نہیں لگدیاں اے پہرے ایویں نہیں لگدے لگدے تے اسی نام اسی نام سے اسی نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد اسی نام اسی نام سے اسی نام سے اسی میرے اللہ یہ محفل قبول کر لے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام میرے اللہ میرے بھائی شرافت نو اور شراب ساتا کر اسی نام سے اسی نام سے اسی میرے اللہ دعوت اسلامی نو اور برکتاں دے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام میرے اللہ دن بدن سنی تحریک ترقی کرے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام اسی نام سے میرے اللہ طاہر اقبال چشتی صاحب نو وڈیاں دی گل منن دی توفیق دے اسی نام سے اسی نام سے توجہ فرماؤ سامی ہائے ہائے میرے اللہ تیری بارگاہ میں دل سے دعا کرتے ہیں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما اسی نام سے اسی نام سے